الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی النبی امی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم ناظرین کرام، آج کی اس فقہی نشست میں ہم شب قدر کے حوالے سے اس مبارک رات کے احوال قرآن و سنہ کی روشنی میں جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ شب قدر کیا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مقدس شب میں کتنی عظمتیں، کتنی رحمتیں اور کتنی شانیں اپنے محبوب کی امت کے لیے رکھی ہیں۔ تو یہ مبارک شب جس کو ہم شب قدر کے نام سے موسوم کرتے ہیں، یہ یقیناً بہت ہی عظمت، بہت ہی بزرگی اور بہت ہی شان کے لائق یہ مبارک شب ہے۔ اس مبارک شب کی یہ شان اور یہ عظمت ہے اور اس کی بزرگی کی یہ بات دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مقدس شب کی شان میں اپنے مقدس کلام میں پوری ایک سورہ مبارکہ جو ہے نازل فرمائی۔ وہ سورہ مبارکہ سورہ قدر کے نام سے ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اس شب کی شان اور عظمت کو بیان فرمایا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح، کہ یہ مبارک شب ہے کہ تم کیا جانو کہ کیا شب قدر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح، کہ اس میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ملائکہ، سید الملائکہ کے جم غفیر میں، ان کی سپہ سالاری میں زمین پر نازل ہوتے ہیں۔ تو مکمل سورہ مبارکہ کی تلاوت کرنے اور اس کے معنی اور مفاہیم پر نگاہ رکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ مبارک شب ہے کہ جس کی عظمتیں اور بزرگی اور جس کی شان و شوکت، جس کی قدر و منزلت خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مقدس کلام میں بیان فرمائی۔ اور ہمیں اس شب کو پانے اور اس کے متعلق جستجو رکھنے کی اور اس میں عبادت کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ترغیب دلائی۔ یہ وہ عظیم شب ہے کہ جس کے متعلق مفسرین کرام نے بیان فرمایا کہ اس کو قدر والی شب اس لیے کہا جاتا ہے کہ سال آئندہ کے تمام امور اللہ تبارک و تعالی اس رات میں، سال آئندہ کے تمام امور سے متعلق فرشتوں کو مقرر فرماتا ہے۔ مفسرین نے فرمایا کہ یہ قدر کی شب ہے، اس کی قدر اس وجہ سے ہے کہ اس میں نور والا کلام اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمایا۔ وہ کلام کہ جس کی یہ جلال، جس کی یہ عظمت، جس کی یہ ہیبت ہے کہ جس کے نازل ہوتے ہی امم سابقہ کے تمام شریعتیں، تمام باتیں جو ہیں وہ منقطع ہو گئیں، ختم ہو گئیں، اور اسی کا نور اس دور سے لے کر قیامت تک کے لیے ہمیشہ کے لیے جاری و ساری رہے گا۔ راہ ہدایت لے کر جو کلام نازل ہوا، وہ کلام اسی قدر کی شب جو ہے وہ نازل ہوا۔ یہ شب قدر، یہ وہ قدر کی رات ہے
کہ جس کے بارے میں مفسرین کرام نے ارشاد فرمایا کہ اس میں عبادت پر کثیر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کے لیے اجر و ثواب رکھا ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ یہ قدر بامانہ تنگی کے بھی ہے کہ اس رات میں اس قدر ملائکہ کا نزول آسمانوں سے زمین کی طرف ہوتا ہے کہ زمین ان فرشتوں کی وجہ سے جو ہے وہ تنگ ہو جاتی ہے۔ اس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نورانی مخلوق فرشتوں کا نزول اس زمین پر اس مقدس شب ہوتا ہے۔ اس مبارک شب کے حوالے سے مفسرین کرام نے بہت ساری حکایتیں بیان فرمائیں کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی نعمتیں، کتنی برکتیں، کیسی سعادتیں اپنے محبوب کریم جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کی خاطر رکھی ہیں، کہ جس کو خود رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی بیان فرمایا۔ مفسرین نے شب قدر کے حوالے سے جو حکایات آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اصحاب کے سامنے بیان فرمائیں ان کو نقل کیا۔ چنانچہ فرمایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل کے ایک بزرگ شخصیت کہ جن کا نام شمعون تھا، یہ وہ اللہ کے برگزیدہ بندے تھے، یہ وہ نیک آدمی تھے کہ جن کا شب و روز اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں گزرتا تھا۔ انہوں نے 1000 ماہ تک لگاتار اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس انداز میں عبادت کی کہ دن بھر میں یہ روزہ رکھتے، رات میں قیام کرتے۔ 1000 ماہ تک لگاتار انہوں نے مشرکین سے جہاد کیا، اللہ کی راہ میں اپنا سینہ لے کر، اپنی جان لے کر جو ہے وہ حاضر ہوئے، جان کی پرواہ تک نہ کی۔ تو حضرت شمعون جن کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا، 1 ماہ تک لگاتار، 1000 ماہ تک لگاتار، مہینوں تک، 1000 مہینوں تک لگاتار انہوں نے دن بھر روزہ رکھا، رات میں قیام کیا، کسب حلال کی کوششیں کی، 1000 مہینے تک لگاتار اپنا سینہ جو ہے، اپنی جان جو ہے ہتھیلی پر رکھ کر اللہ کی راہ میں جہاد کرتے رہے، لڑتے رہے۔ تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مشرکین ان کی اس خصلت سے، ان کی ذات سے بہت ہی زیادہ خوف زدہ تھے۔ انہوں نے بہر صورت کوشش کی کہ کسی بھی طرح سے ان کو زیر کیا جائے، ان کو ختم کیا جائے، ان سے مقابلہ کیا جائے، لیکن حضرت شمعون کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیشہ کامیابیاں عطا فرمائیں۔ تو مشرکین نے ان کو پھانسنے کے لیے، ان کی طاقت کو زیر کرنے کے لیے، ان کو ختم کرنے کے لیے ایک چالاکی اور ہوشیاری سے یوں کام لیا کہ ان کی بیوی سے کہا کہ ان کا وجود ہمارے حوالے کر دو، تم جو مانگو گی اس سے تمہیں مالا مال کر دیں گے۔ تو اب عیش و عشرت، سامان دنیا کی خاطر ان کی بیوی جو ہے ان پر بے وفائی کے لیے جو ہے وہ تل گئی، مشرکین کی باتوں میں آ گئی، اور اللہ کے اس برگزیدہ بندے کے دشمنوں میں اضافہ ان کی بیوی کی صورت میں ہوا۔ اب یہ حرص و لالچ کے طمع میں آ کر، اس میں گرفتار ہو کر مشرکین کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو گئی۔ چنانچہ وہ شخصیت کہ جنہوں نے 1000 مہینے تک لگاتار اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی، ان کا لمحہ لمحہ اللہ کی عبادت میں جو ہے مصروف رہتا تھا کہ دن بھر میں روزہ بھی رکھ رہے ہیں، رات میں قیام بھی کر رہے ہیں، راہ جہاد میں بھی مصروف ہیں، اپنی جان کو ہتھیلی پر ہمہ وقت رکھے ہوئے ہیں، کسب حلال بھی کما رہے ہیں، بچوں کی کفالت بھی کر رہے ہیں۔ اس انداز میں انہوں نے اپنی زندگی کے 1000 ماہ جو ہے وہ صرف کیے۔ چنانچہ اب بیوی ہمیشہ اس بات کی ٹو میں رہتی تھی، کوشش میں رہتی تھی کہ کسی طریقے ان کو پکڑ کر مشرکین کے حوالے کر دیا جائے۔ چنانچہ رسول کریم علیہ السلام نے ان کی سیرت کو مزید بیان کرتے ہوئے کہا کہ ان کی بیوی نے ایک مرتبہ ان کو سوتا پا کر موقع کو غنیمت جانا اور ان کو جو ہے رسیوں سے جکڑ ڈالا۔ تو حضرت شمعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جیسے آنکھ کھلی تو انہوں نے اپنے آپ کو رسی سے بندھا ہوا پایا، اپنے جسم کو انہوں نے معمولی سی حرکت دی، حرکت دینے پر رسی کا ایک ایک تار الگ ہو گیا۔ بیوی خوف زدہ ہو گئی، اس نے مکاری اور چلاکی کا سہارا لیتے ہوئے
حضرت شمعون کے پوچھنے پر کہ یہ مجھے کس نے اس انداز میں باندھا تھا، اس نے چلاکی اور مکاری کا سہارا لیتے ہوئے کہا کہ میں تو آپ کی طاقت کو آزمانا چاہتی تھی۔ چنانچہ اب ایک موقع پھر بیوی نے پایا، آپ کو جو ہے زنجیروں سے جکڑ ڈالا۔ اس موقع پر بھی جب حضرت شمعون کی آنکھ کھلی، نیند سے بیدار ہوئے، پھر آپ نے اپنی جسم کو معمولی سی حرکت دی، اس زنجیر کی کڑی سے کڑی الگ ہو گئی۔ یہ طاقت، یہ کمال اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس برگزیدہ بندے کو عطا فرمایا تھا۔ رسول کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ نے پھر اپنی بیوی سے پوچھا کہ یہ مجھے کس نے باندھا، تو اس نے پھر چلاکی اور مکاری سے کام لیتے ہوئے کہا کہ میں آپ کی طاقت آزمانا چاہتی تھی۔ حضرت شمعون نے اپنی طاقت کا راز جو ہے افشاں کیا، واضح کر دیا، کہا کہ دنیا کی کوئی چیز جو ہے مجھے اپنی گرفت میں نہیں لے سکتی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے کوئی چیز بھی مجھ پر حاوی نہیں ہو سکتی مگر میرے سر کے بال۔ میرے سر کے بال میں ایسی طاقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہے کہ اگر میں اس سے جکڑ لیا جاؤں تو اپنے وجود کو آزاد نہیں کرا سکتا۔ بہرحال اس کے علاوہ دنیا بھر کی جتنی بھی چیزیں ہیں مجھے اپنی گرفت میں نہیں لے سکتی۔ اب یہ ان کی طاقت کو مقید کرنے کا یہ راز جو ہے افشاں ہو چکا تھا۔ اب حضرت شمعون رضی اللہ عنہ کہ جن کے بالوں کی، سر کے بالوں کی درازی کا یہ عالم تھا کہ یہ زمین تک لٹکتے تھے، اس دور کے اندر اتنے لمبے بال رکھنا جائز تھے۔ بہرحال اب بیوی نے مکاری اور چلاکی کا پھر مظاہرہ کیا، آپ کے بالوں کو جو ہے جمع کرنے کے بعد، گرہ بنانے کے بعد رسی اس سے قائم کی، اور ایک مرتبہ آپ کو سوتا پا کر اس نے اس رسیوں میں جگڑ کر جو ہے مشرکین کے حوالے کر دیا۔ حضرت شمعون رضی اللہ عنہ کے بارے میں رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ اب بے وفا بیوی کی چلاکی اور مکاری کے ذریعے حضرت شمعون مشرکین کے نرغے میں آ چکے تھے۔ اب وہ مشرکین جو ان کے جہاد سے خائف تھے، جو ان کی طاقت سے خائف تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ان کو صلاحیتیں عطا فرمائی تھیں، جو اس سے خائف تھے، انہوں نے اس کا بدلہ لینا شروع کیا، اور بدلے کی آگ میں جل کر انہوں نے حضرت سیدنا شمعون جو کہ بنی اسرائیل کے برگزیدہ بندے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کامل و اکمل ولی تھے، ان کے ناک کو کاٹ دیا، اور ظلم و جفا کی آندھیاں یہاں تک چلائیں، ان کے کانوں کو کاٹ دیا گیا، ان کی آنکھیں نکال دی گئیں، اور اس بے دردی اور صفاقی کے ساتھ جو ہے ان کو شہید کر دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنے ولی کے ساتھ اس قدر زیادتی کو دیکھا تو قہر خداوندی کی بجلی اس طرح سے ان مشرکین پر پڑی، ان لوگوں پر پڑی کہ جو اللہ کے ولی کے ساتھ اس قدر نازیبا حرکات کرنے میں اور اس طرح سے ان کو شہید کرنے میں ملوث تھے کہ وہ مشرکین جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قہر کا ان کو سامنا ہوا، اور وہ زندہ زمین میں جو ہے وہ دھنسا دیے گئے۔ قہر خداوندی کی بجلی ان کی بیوی پر بھی پڑی، اور وہ بھی وہیں پر جل کر جو ہے خاکستر ہو گئی۔ حضرت رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ احوال اپنے اصحاب کے سامنے بیان کیے کہ بنی اسرائیل کے ایک شخص نے اس قدر جو ہے وہ عبادت کی، تو تمام صحابہ کرام جو ہے وہ رسول کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، اگر یہی احوال ہیں تو اس کا مطلب بنی اسرائیل کے لوگ ہم سے عبادت میں، ہم سے تقوی میں، ہم سے پرہیزگاری میں، ہم سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں بڑھ جائیں گے۔ جس شخصیت نے ہزار ماہ تک اس انداز میں اللہ کی عبادت کی ہو اور اس انداز میں صفاقی کے ساتھ جن کو شہید کر دیا گیا ہو، یقیناً ان کی ذات کے برابر تو آنے والے لوگوں میں کوئی بھی اس قدر نیکی حاصل نہیں کر سکتا۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اصحاب کے ان الفاظ کو سنا تو آپ بھی مغموم ہوئے، تو اس پر اللہ تبارک و تعالی نے جبرائیل امین کو نازل کیا، جبرائیل امین کو قاصد بنا کر بھیجا، اور جبرائیل امین نے آ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف سے رسول کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ، آپ اس پر مغموم نہ ہوں بلکہ خوش ہو جائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی امت کو ایک رات ایسی عطا فرمائی ہے کہ جس رات میں اگر آپ کی امت اس رات کو پالیں اور اس رات کو عبادت میں گزاریں، طاعت و تقوی میں گزاریں، اللہ کی بندگی میں گزاریں، تو اس ایک رات کا ثواب اللہ تبارک و تعالی حضرت شمعون کی 1000 ماہ کی عبادت سے بھی بڑھا کر انہیں عطا فرمائے گا، اور وہ شب جو ہے وہ شب قدر ہے۔ تو شب قدر کی فضیلت بیان کرتے ہوئے رسول کریم علیہ السلام نے اس واقعہ کو بھی سامنے رکھا، تو یہ امت مسلمہ کی شان ہے۔ رسول کریم علیہ السلام کے دامن اقدس سے
वबस्ता लोगों को अल्लाह तबारक व ताला ने ये शान अता फरमाई हैं। कहाँ वो लोग, कहाँ वो हजरात के जो इस कदर यानी कि खुलूस नीयत के साथ अल्लाह तबारक व ताला की इबादत करें, फिर उनको ये नेकियां हासिल हों। कहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवस्सुल से अल्लाह ने अपने महबूब के तवस्सुल से अपने महबूब की उम्मत को ये शान अता फरमाई कि शब कदर को पाएँ, इसमें इबादत करें, इसमें अल्लाह तबारक व ताला की खुशनुदी के कामों में मसरूफ़ हो जाएं और अल्लाह तबारक व ताला की जानिब से इस कदर रहमतें और इनायतें समेटने में कामयाब हों। बहरहाल शब कदर के मज़ीद फ़ज़ाइल बयान करते हुए इसी तरह से हज़रत सैयदना काबुल अहबार रदी अल्लाह तआला अन्हु जो कि मशहूर ताबई बुज़ुर्ग हैं, आप फरमाते हैं तफसीर कुर्तुबी के अंदर इनकी बयान करदा हिकायत को जो है मुफस्सिर कुर्तुबी ने जो है वो बयान किया। हज़रत काबुल अहबार रदी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमाते हैं कि बनी इसराइल का एक नेक खसलत बादशाह था। अल्लाह तबारक व ताला ने उस ज़माने के नबी पर जो है वही नाजिल फरमाई और कहा कि जाओ जाकर मेरे इस नेक बंदे से, इस बादशाह से जाकर पूछो कि इसके दिल की क्या हसरत है। वो नबी उस बादशाह की पास जो है तशरीफ़ लाए और आकर अल्लाह तबारक व ताला की जानिब से पैगाम सुनाया। वो नेक खसलत बादशाह काबुल अहबार फरमाते हैं कि अल्लाह का पैगाम सुनकर बहुत खुश हुआ और अर्ज़ की कि मालिक मौला, मैं तेरी बारगाह में फ़कत इतना अर्ज़ करता हूँ, इल्तिजा करता हूँ कि तू मुझे कसीर औलाद अता फरमा, कसीर माल अता फरमा, मैं उस औलाद को तेरी बारगाह में खर्च करूं, उनकी जानें जो है तेरी बारगाह में जिहाद करते हुए निकलें, मुझे कसीर माल अता फरमा और वो माल मैं सब तेरी ज़ात पर, तेरी मोहब्बत में कुर्बान कर दूं। चुनाचे हज़रत काबुल अहबार रदी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि बनी इसराइल का वो नेक खसरत बादशाह, उसकी दिली जुस्तजू जो उसने उन नबी के सामने जो है पेश की, उन नबी ने उस बादशाह का पैगाम अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में अर्ज़ किया। रब्बुल आलमीन ने उस नेक खसरत बादशाह को 1000 बेटे अता फरमाए और कसीर माल अता फरमाया। उस बादशाह ने अपने बेटों की परवरिश अच्छे अंदाज में की और हर बेटे को वो बढ़ाकर जो है इबादत गुजारी की जानिब उसने ताअत व अल्लाह तबारक व ताला की ताअत व तकवा की जानिब जो है उनकी तवज्जो मबजूल की। और हुआ यूं कि उनके 1000 बेटे थे, 1000 बेटों में से हर बेटे को हर माह वो जिहाद पर भेज दिया करते थे। अब 1000 बेटों में से हर एक जाकर एक महीने तक जो है अल्लाह तबारक व ताला की खुशनुदी और रिज़ा के लिए जिहाद में मसरूफ़ रहता, यानी कसीर माल बाप की तरफ से ले जाकर जो है वो अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में खर्च करता और अपनी जान को जिहाद में अल्लाह की राह में जाकर जो है वो सर्फ करता। यूं 1000 बेटों में से हर एक बेटा जो है एक माह तक जो है अल्लाह तबारक व ताला की इबादत में भी मसरूफ़ रहता और जिहाद में भी मसरूफ़ रहता। हर माह के शुरू में जाने वाला एक बेटा हर महीने के आखिर में शहादत का तमगा लेकर बाप के पास आता और ये नेक खसरत बादशाह अपने बेटे के उस लाशे को देखकर, शहादत के उस मुजस्मे को देखकर अल्लाह का शुक्र अदा करता कि मेरे मौला, जिस खातिर मैंने तेरी बारगाह में ये अर्ज़ गुजारी की, तूने मेरी इल्तिजा को कबूल फरमाया। इस कदर शुक्र गुजारी, इताअत गुजारी के साथ इन्होंने काम लिया कि 1000 बेटे एक एक करके अल्लाह की राह में जो है लुटा दिए, कुर्बान कर दिए। जिहाद में 1000 के 1000 बेटे जो है शहीद हो गए, मालो मता लुटा दिया। हजरत काबुल अहबार रदी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इनके मुतालिक भी ये इरशाद फरमाया कि जिब्राइल अमीन ने आकर अल्लाह की जानिब से वही सुनाई कि ए महबूब, जो आपका उम्मती शब कदर को पाले और इसमें इबादत करे, इस रात को ताअत व तकवा में इस्तिग़फ़ार में गुजारे, तो मैं आपका रब उस नेक खसरत बादशाह के 1000 बेटों के शहादत के बराबर, उनकी जिंदगियों के बराबर इस इबादत करने वाले को जो है वो सवाब अता फरमाऊंगा। अल्लाह अकबर। ये नेमतें, ये अज़मतें, ये रिफ़ातें, ये शानें अल्लाह तबारक व ताला ने अपने महबूब की उम्मत को अता फरमाई और इन शानों को पाने के लिए हमें शब कदर की कदर करनी होगी, इसे तलाश करना होगा, इसको अल्लाह तबारक व ताला की इबादत में गुजारना होगा। शब कदर की तो क्या ही अज़मतें और शानें हैं। अल्लाह तबारक व ताला की जानिब से अहादीस तय्यबा में आया कि फरिश्ते इस मुक़द्दस शब में, शब कदर में जो है वो ज़मीन पर तशरीफ़ लाते हैं इस हाल में कि जैसा कि रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि फ़रिश्तों की फ़ौज जो है सैयदना जिब्राइल अमीन की सिपा सालारी में आसमानों से ज़मीन की जानिब जो है वो नाजिल होते हैं और इनके हाथ में 4 झंडे होते हैं जो इस रात में ज़मीन पर उतर कर वो 4 झंडे
اپنے ساتھ اپنے ہمراہ لے کر آتے ہیں. رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ان میں سے ایک جھنڈا کعبہ معظمہ پر نصب کرتے ہیں یہ فرشتے, دوسرا جھنڈا بیت المقدس پر نصب کرتے ہیں, تیسرا جھنڈا طور سینا پر نصب کرتے ہیں, اور چوتھا جھنڈا جو ہے میرے مزار اقدس پر آ کر جو ہے وہ نصب کرتے ہیں. اس کی بعد جو ہے یہ ملائکہ پوری روئے زمین پر پھیل جاتے ہیں, اور مسلمان اس رات میں جو عبادت میں مشغول ہوتے ہیں, ہر گھر میں, مسلمانوں کے ہر گھر میں, پوری کائنات میں یہ فرشتے داخل ہوتے ہیں, اور جو عبادت میں مشغول ہوتے ہیں ان کے ساتھ جا کر یہ بھی شریک عبادت ہو جاتے ہیں. ہر عبادت کرنے شب قدر میں جو لوگ عبادت کر رہے ہوتے ہیں یہ فرشتے ان سے جا کر مصافحہ کرتے ہیں, ان کی دعاؤں پر جو ہے آمین کہتے ہیں. اسی طرح سے صبح صادق کی تک جو ہے یہ سلسلہ جاری و ساری رہتا ہے. پھر جب یہ فرشتے آسمانوں کی جانب جو ہے وہ جانے لگتے ہیں تو یہ فرشتے جبرائیل امین کی بارگاہ میں یہ عرض کرتے ہیں کہ اے ہمارے سالار, ہمیں بتائیے کہ جن لوگوں کو ہم عبادت کرتا دیکھ کر آئے, جنہوں نے اس شب کو عبادت میں گزارا, جنہوں نے دعائیں مانگی, ان کی دعاؤں کی کیا حالت ہوئی. تو جبرائیل امین ان سے کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان میں سے ہر ایک کی دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لیا, ہر ایک کو اپنی رحمت اور رضوان سے بھر دیا, مگر 4 اشخاص ایسے ہیں کہ جو آج کی رات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے دور رہے, جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے رحمتوں اور بخششوں کے جو ہے پروانے حاصل نہیں کر سکے. ان 4 اشخاص کا ذکر کرتے ہوئے جبرائیل امین ان فرشتوں سے کہتے ہیں کہ ان 4 اشخاص میں سے ایک تو شراب کے عادی ہیں کہ جو شراب پیا کرتے ہیں, یا والدین کے نافرمان ہیں کہ جو والدین کی کثرت سے نافرمانی کیا کرتے ہیں, یا اسی طرح سے وہ لوگ کہ جو مسلمانوں کے درمیان قطع تعلق رکھتے ہیں, جو صلہ رحمی کو قائم نہیں رکھتے بلکہ لوگوں میں آپس میں لوگوں کو قطع تعلق کرنے پر, ایک دوسرے کے رشتے توڑنے پر معمور ہوتے ہیں, جن کا کام ہی لوگوں کے درمیان, رشتوں کے درمیان دراڑ ڈالنا ہوتا ہے. ایسے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس رات بھی رحمتیں حاصل نہیں کر پاتے. اور فرمایا تیسرے وہ لوگ ہیں کہ جو مسلمانوں کے متعلق, اللہ کے مخلوق کے متعلق ایک دوسرے کے بارے میں اپنے دلوں میں بغض اور کینہ رکھتے ہیں. تو مسلمانوں ہمیں اس بات سے جو ہے آگاہ کر دیا گیا کہ شب قدر اس عظمت والی رات ہے, اس قدر رحمتوں بھری رات ہے, اس قدر شانوں والی رات ہے کہ اس رات میں عبادت کرنے والا حضرت شمعون کی عبادت کا ثواب حاصل کر رہا ہے. اس رات میں عبادت کرنے والا کعب الاحبار کی روایت کے مطابق اس بادشاہ کے 1000 بیٹوں کی شہادت کا ثواب حاصل کرنے والا ہے. اس رات میں عبادت کرنے والے کو 1000 ماہ کی عبادت کا ثواب ملتا ہے. مگر افسوس کہ یہ رحمتوں اور برکتوں اور نعمتوں والی رات کے جس رات میں جو ہے گناہگاروں کی بخشش کی جا رہی ہے, جس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص رحم و کرم امت محمدیہ پر نازل ہو رہا ہے, اس رات میں بھی ایسے لوگوں کی بخشش نہیں ہوتی کہ جو شراب کے عادی ہیں, جو والدین کے نافرمان ہیں, یا اسی طرح سے جو لوگ رشتوں کو کاٹنے والے ہیں, صلہ رحمی کرنے والے نہیں ہیں, یا وہ لوگ کہ جو مسلمانوں کے بارے میں اپنے دلوں میں بغض رکھتے ہیں, کینہ رکھتے ہیں. اگر ہم میں سے کوئی اس آفت میں مبتلا ہے, ان بیماریوں میں, ان آثار میں مبتلا ہے, تو ہمیں چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں فی الفور جو ہے اپنے ان گناہوں سے, اپنے ان معاملات سے, اس شراب نوشی سے, ان قطع رحمی سے, ان بغض اور کینہ کی عادتوں سے جو ہے سچی پکی توبہ کریں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں. یہ کتنی ہی بدبختی کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس قدر رحمتیں نازل ہو رہی ہوں اور ہم رحمتوں سے جو ہے وہ محروم ہوں. یہ نزول قرآن کی رات ہے, فرشتے آتے ہیں, ہماری دعاؤں کے ساتھ آمین کہہ رہے ہوتے ہیں. یہ شان و شوکت اللہ نے اپنے محبوب کی امت کو عطا فرمائی. اب اس شان و شوکت کے ہوتے ہوئے بھی ہم اس سے فائدہ نہ اٹھا سکیں. یہ خالی دل لے کر, خالی جسم لے کر ہم دنیا میں آئے تھے, اور گناہوں سے آلودہ ہو کر جو ہے ہم اگر اس دنیا سے رخصت ہوئے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی لے کر دنیا سے رخصت ہوئے, تو بتائیے قبر بھی خراب اور آخرت بھی خراب. تو ہمیں باہر صورت جو ہے شراب کی لعنت سے بچنا چاہیے. دوسری روایت میں ہے کہ خنزیر کا جو گوشت کھاتے ہیں ان پر بھی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نظر رحمت نہیں فرماتا, ان کی دعائیں بھی قابل قبول نہیں ہوتی. ایک مشہور بزرگ حضرت
अवाम बिन हवाशिब रदी अल्लाह तआला अन्हु मशहूर ताबई बुजुर्ग हैं। आप फरमाते हैं कि एक मरतबा मैं कब्रिस्तान की जानिब गया, वहाँ पर मैंने एक अजीब सी हालत देखी। मशहूर ताबई बुजुर्ग हैं। आप फरमाते हैं कब्रिस्तान की जानिब गया, वहाँ अजीब हालत देखी कि मेरे देखते ही देखते कब्र शक हुई, उसमें से जो है एक मुर्दा नमूदार हुआ और वो गधे की तरह जो है वो चिल्लाने लगा। चिल्लाकर कुछ देर के बाद वो दोबारा कब्र में चला गया और यूं जो है कब्र बंद हो गई। मुझे बहुत ही अफसोस हुआ उसकी इस हालत पर। मैंने लोगों से पूछा कि ये कौन है, इसका ताल्लुक किस घराने से है। चुनाचे हजरत अवाम बिन हवाशिब ताबई बुजुर्ग रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं कि मैंने लोगों के पूछने पर जब उसके घर का तायुन हुआ, उसके घर में गया और जाकर मैंने पूछा कि ये शख्स कौन था, तो एक बूढ़ी बी ने कहा कि ये मेरा बेटा है। मैंने कहा कि इसकी हालत क्या थी, तो वो बूढ़ी बी ये कहने लगी कि ये इसकी हालत ये थी कि ये रोज़ाना जो है शराब पीकर घर में दाखिल होता। मैं इसको समझाती कि शराब के ज़रिए क्यों तो अल्लाह के कहर को जो है दावत दे रहा है, शराब पीकर क्यों अल्लाह की नाफरमानी में मुब्तला हो रहा है, इस शराब से तो अपनी आखिरत क्यों ख़राब कर रहा है। मैं इसको समझाया करती थी, लेकिन इसकी ये हालत थी कि ये मुझे ये कहता था कि तू गधे की तरह चिल्लाया मत कर। मेरे समझाने पर मुझको रिटर्न में ये जवाब मिलता था। तो अब जब ये इसकी दुनिया से रुखसती हुई, इसकी रूह इसके जिस्म से जुदा हुई, जब ये मुर्दा हुआ, जब ये दुनिया से रुखसत हो गया, तो मुझे ये अल्फाज कहता था अल्लाह तबारक व तआला ने इसको इस अजाब में मुब्तला कर दिया है कि ये रोज़ाना इसी अंदाज में कब्र इसकी शक होती है, ये बाहर निकलता है और ये गधे की तरह चिल्लाता है और इसी अंदाज में फिर दोबारा ये कब्र में चला जाता है और कब्र बंद हो जाती है। तो हम जिन गुनाहों को, जिन चीज़ों को बिल्कुल मामूली समझते हैं, हमें किसी भी मामूली छोटे से गुनाह को भी मामूली नहीं समझना चाहिए। आग आग है, चाहे उसका भड़कता हुआ शोला हो या छोटी सी चिंगारी हो। जो काम भड़कता हुआ शोला कर सकता है वो छोटी सी चिंगारी भी कर सकती है। ये गुनाहों की नहूसत जो है वो आग है, आग की जानिब धकेल देने वाली है। हम मुसलमान हैं, हमें इस बात का हमेशा ख्याल रखना चाहिए कि हमने अपने करीम रब की बारगाह में एक दिन हाजिर होना है, अपने किए के बारे में जवाबदेह होना है। तो हमें अपनी ज़िंदगी बहुत मोहतात अंदाज में गुजारनी चाहिए। अल्लाह की शान करीमी देखिए कि हमारे गुनाहों के बावजूद भी, हमारी बुराइयों के बावजूद भी उस करीम रब ने हम पर इतना करम फरमाया है कि उस करीम रब ने हमारी बख्शिश के ज़राए इन रातों को बनाकर जो है भेजा है, इन सातों को बनाकर भेजा है। क्यों ना हम गुनाहगार अपने गुनाहों से तौबा करके इन रहमत भरे लम्हात से जो है फ़ायदा हासिल करें, अल्लाह की रहमतें हासिल करें। आइए मुक़द्दस शब है, शबे क़द्र की मुबारक शब है। इस शब में जो है अपने गुनाहों से तौबा करें, अपनी रब की बारगाह से रहमत की भीख मांगें, अपने दामनों को रहमत इलाही के हुसूल के लिए जो है फैला दें, इस उम्मीद पर कि अल्लाह तबारक व तआला की इस रात में बरसने वाली रहमत से कुछ हमें भी हिस्सा मिल जाए। अल्लाह तबारक व तआला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अगली नशिस्त में हम शब क़द्र के अहवाल के मुतालिक सुनेंगे, इसकी अलामतों के मुतालिक और इस मुक़द्दस शब को किस अंदाज में गुजारना चाहिए इसके मुतालिक सुनेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।